www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. سب سے پہلی
دوسرے سے جس سے جنم لیا اسی کو نقصان پہنچائے، تکلیف دے لگے. اس طرح کا بے فیضہ محبوس قسم کا بچہ ہی ہوگا. تنام عیناہ ولا ینام قلبہ. منفعت کم ہوگی اور اتنی زیادہ اس میں ہوگا، اتنا چوکس ہوگا شک میں، ملاد میں. بچپن سے اس کی جو آنکھیں جو ہیں وہ تو سوئیں گی، دل نہیں سوئے گا. ہر وقت اس میں قدرتی طور پر ایسی چیز ہوگی جیسے کہ کوئی مہم، شر کی مہم جو ہے اس کے ذمہ لگی ہوئی ہے، اس مہم کو سر کرنا ہے. اسی کے سوچ و بچار، اسی کے ادھیڑ بن پہ کوئی لگا ہے. سوئے گا بھی کسی وقت تو آنکھ بند ہو جائے گی، سو جائے گا، لیکن دل اس کا اس میں لگا ہو، دل اسی دھندے میں. اور یہ سب پر ایک اہمیت گزرتی ہے کہ جب ہمارے کسی چیز کا ہمارے دل دماغ پہ فکر ہو کہ یہ کام کرنا ہے، اس کا بوجھ ہو، چاہے وہ خوشی کی چیز ہو چاہے وہ پریشانی کی چیز ہو، تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نیند میں بھی مجھے میرا ذہن گزر رہا ہوتا ہے فکر پہ، اور سوتا بھی فکر پہ اور اٹھتا بھی فکر پہ. تو دل دماغ اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. عام آدمی کے بھی بات ہے، اور کسی کام کے اگر سوال ہو جائے تو آپ خود سے سوال کر لیں یا حالات سوال کر دیں اس پر، تو اس کی دماغی اور قلب کی کیفیت ہی ہو جاتی ہے. ہم نیک لوگوں کی بھی ایسی چنانچہ آپ غلیظ قسم کے لوگوں کو دیکھیں، بازاری قسم کے لوگ، وہ جب بعض دفعہ انسان نیند میں بولتا بھی ہے تو وہ اگر کبھی نیند میں بولیں گے تو گالی نہیں ہے، کوئی کہہ کے بولیں گے. تو ڈراؤنا خواب دیں گے اور آپ کھلیں گے تو کوئی ماں بہن کی گالی زبان سے نکل رہی ہے. اور اچھا اور نیک آدمی ہوگا تو وہ اگر نیند میں کچھ بولے گا تو اس کے زبان سے کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے. اور جو بچے بات یوز کرتے ہیں مجھے سوتے ہیں تو یہ نیند میں فرق پڑتے ہیں. سورہ فاتحہ قل هو اللہ فلاں سورت فلاں سورت، اور نیند میں کیا کریں گے اچھا خاص سبق نہیں کروں گا، ابھی سے ایسی باتیں نہیں کریں گے. اور یہ سوال ہے آپ لوگوں کے قرآن کے سبق یاد کرنا. اور جو بچہ یونیورسٹی اسکول کالج میں پڑھتا ہے وہ یہی کہے گا یہ پل بھی بیبی، وہ بھی بیبی میں رہے گا، یہ پل میں کرتا ہے. جیسا ماحول کو اثرات آتے ہیں دل دماغ کو اس طرح سے ہوتا ہے. تو یہ تو پیدائشی مہم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بڑی مہم کے لیے، شر کی نہیں، خیر کی نہیں. اور ایسی جو عالمی ہوگی، شر عالمی، کوئی علاقائی بھی نہیں ہوگا، عالمی شر ہوگا. اور ایسا عالمی شر ہوگا کہ اس کی نظیر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی ہوگی نہیں. اتنا بڑا شر، تو اتنا بڑا لیڈر جو ہے ظاہر ہے اس کا دل دماغ اسی حساب سے. لیڈر تو ہے، اب یہ بائیڈن جو لیڈر ہے، ٹرمپ بھی لیڈر ہے، شیطان بھی لیڈر ہے، لیکن میں تو لیڈر ہے. دل دماغ کا بڑا مضبوط ہے، خلاصت کے کام کرتا ہے. ہندوستان میں بھی اسی طرح گاندھی بڑی لیڈر، نہرو گاندھی بڑی لیڈر، وہ اس طرف چلتے ہیں. اللہ جسے توفیق دے وہ خیر کی طرف چلتے ہیں، اور خیر کی طرف چلتے ہیں. زیادہ بڑا کرنے لگے خیر کی طرف تو وہ خیر کے سردار ہوتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں. اور ان سرداروں میں جو سردار ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیدا ہی ہوئے تو خیر گھر روشن ہو گیا. اور وہاں دور کئی سو کلومیٹر جو گاڑی قوتیں تھیں ان کے لہر گر گئے. پیدائش کو کم والی پیدائش اصل آتماؤں پر پیدائش سے پڑا عالمی لیڈر تھے. ایسے لیڈر تھے کہ ان جیسا لیڈر کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا خیر کی قیامت کر. تو یہ شر کا قائد، وہ قائد خیر نہیں، یہ قائد شر ہے.
تو اس کا سرشت میں یہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اس طرح کا ہوگا کہ اس میں خیر اس کی وجہ سے کل کی کیفیت یہ ہوگی یہاں کے سونے یہ بند خواب آ رہے ہوں گے شیاطین آ رہے ہوں گے اس کے دوست شیطان جو بھی ہیں اس کے دل پہ ڈالتے ہیں اتفاق کرتے ہیں شر وظیفے منتر جنت قوت شیطانی بڑھتی جاتی ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے پاس روم بنایا جاتا رہتا ہے ان کے لوگوں پر اللہ کی باتیں کرتے رہتے ہیں خیر کا انعام کرتے رہتے ہیں اور وہ اس خیر میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں یہ ماں کا خیر و شر کا چلتا ہے ہمیشہ سے چل رہا ہے اس بات سے یہ لگتا ہے کہ ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوا ماں باپ میں نبی علیہ السلام اس سے نہیں لگا لیکن اسی عرصے میں کہتے ہیں تو سمجھنا ابھی موجود ہے پھر یہود میں مدینہ کچھ عرصے میں ہم نے ایک بچے کی پیدائش کا مدینہ میں سنا مجھے ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا بڑا عجیب ہو گئی عجیب ہوتا فذهبت انا والزبير بن العوام رضي الله عنه
بڑے سمجھدار، بڑے دلیر وقت، بڑے لڑاکا جنگ میں نقش ہے جنگ اور جنگ دونوں کے معنی نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے عجیب الفاظ ہمارا کی تاریخ بہت بڑا سمجھا ہے صحابہ، تو ہم دونوں پیر بھی چلتے ہیں رکھنے کے دوسرے حتیٰ دخلنا علی ابویہ، ہم اس کے ماں باپ کے پاس گئے تو میزانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وہی ہوئی ہے نبی کے پاس بتایا اور باپ جو تھا وہ لمبا لمبوتڑا جیسے کہتے ہیں لمبوتڑا تھا پتلا، تو فقلنا ہم نے ان سے کہا هل لکما ولد، ہمارا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مکثنا 30 عاما لا یولد لنا ولد، 40 سال ہو گئے ہمیں کہ ہمارے اولاد نہیں۔ وہی بات نبی اسلام نے ارشاد فرمائی آپ کے زمانے مبارک سے نکلی، وہی ڈاکٹر سے سنوایا 40 سال تو اولاد نہیں۔ ثم ولد لنا غلام فضرس، پھر ہمارے یہاں بچہ بنا گیا، اس کے بعد ہوا یہ ہے بچہ کانا بھی ہے اور اس کے دانت بھی۔ عجیب وقلبه منفعتا، ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ بھی سمجھ گئے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فائز نہیں ہے، بے فیضہ سا بچہ ہے، کوئی فیض نہیں۔ تنام عیناہ ولا انام طریق، اور یہ بھی بتائیے کہ اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دیکھ نہیں سکتی، بڑا چوکس، بڑا ہوشیار، بڑا بیدار، اتنی ضرورت تو دیکھا ہوں آنے والے کو غور سے دیکھتا ہوں، چھوٹا سا بچہ جو کہ 3 دن کا ہے، وہ اگر کسی کو دیکھنے کے غور سے تو واپس آ جائے، ڈر کر کے کیا پتہ نہیں کیا ہے مجھے بھول رہا اور کہیں بات نہیں کہ بڑی بات نہیں، تو اس کی ایسی چیزیں دیکھی ہوگی انہوں نے، وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے پہچانتا ہو جانتا ہو، تو ایسی حالات اس کی ہم بھی نہ معلوم کیا چیزیں کرتا ہوں، بچہ تو ویسے پیشاب کی دھار مارتا ہے تو وہ تو جانتی ہے، نہ معلوم یہ کیسے دھار مارتا ہوں، کیا کچھ کرتا ہوں، تو ایسی چیزیں نوٹ کر رہی ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پیدا ہوا اس کا فیض بھی۔ اب کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس سے نکلے تو فرجنا من دنہما، تو ہم نے باہر دیکھا اچانک کہ وہ دھوپ میں پڑا ہوا ہے، منجدل فی الشمس فی قطیفۃ، تو چادر کوئی اوڑھنی جو ہوتی ہے وہ لپیٹی ہوئی ہے اور دھوپ میں پڑ ہے، سردیوں کا دن ہوں گے یا گرمیوں کے دن ہوں گے، تو گرمیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ملنگ جو ہے وہ پہن کے گرمیوں کے دنوں کا چلے جاؤ سڑکوں میں پھرے، کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، موزے بھی پہنے ہوئے ہیں اور دھوپ میں بیٹھے، اور سردیوں میں ملے بھی کرتا اتارا ہوا ہے، ننگے پاؤں بیٹھے ہیں، اس میں مر بھی نہیں آتے ہیں دوبارہ، بیمار ہو کے مرتے ہیں، لیکن اس طرح کے حالات ہم بھی دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو بہت سے، تو ہو سکتا ہے گرمی اور گرمی میں پڑا ہوا، دھوپ میں پڑا ہوا ہے، کوئی ریاضتیں کر رہا ہو، شیطان سے کرا رہے ہیں، کوئی چلے کوئی طریقے ابھی سے شروع کرا رہے ہیں، شیطان سے تو دوستی ہے، وہ آتا ہوگا بڑا شیطان، چھوٹا شیطان بھی نہیں، معمولی بڑے بڑے شیطان، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معمولی اتنی چھوٹے بڑے درجے کے فرشتے رہتے ہیں، ایسے نبیوں کے ساتھ میں بڑے درجے چھوٹے درجے روح قبض کرنے کے لیے بھی نبی علیہ السلام کے جو فرشتے آئے تھے وہ بھی انوکھا کسی کی روح سے پہلے یا اس کے بعد کسی کا نام کے لیے غالباً اسماعیل نام فرشتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مبارک
فرض کرنے کے لیے وفات کے وقت آئے تو ہر چیز عالی شان تھی نبی کی، ہر نبی کی عالی شان، نبی علیہ السلام کی اور زیادہ ذیشان کی. تو یہ حدیث کا یہ ہوا کہ وہ وہاں پڑا ہوا ورنہ وہ عام کوئی بات کو کہ ہم آمد بڑا بڑا آمد جس کو منتر چلتا پڑا سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ لیکن بڑا بڑا ہم گناہ جو محسوس کر رہے تھے کہ کچھ کہہ رہا ہے اندر اندر میں پڑھ رہا ہے منہ میں تو سمجھ میں نہیں آتا. فکشف عن رأسه اسے سر کھولا وقال اپنا کوئی توڑ سر سے کپڑا اتارو تو سر پہ بھی لپیٹا تھا اور کہتے ہیں تم کیا باتیں کر رہے ہو ان دونوں سے کہا. اب پتہ نہیں اس وقت کیا عمر تھی اس کی اتنی تھی کہ نہیں تھی پرانا تھا چھوٹا ہے بچہ ایسے جسے پڑا تھا 1.5-2 سال کا دونوں لیکن نہ اتنا بچہ کی بات نہیں کرتا نہیں تو شادی ہو لیکن نہ تو کہتے ہیں ہم نے کہا کل سمے تھا آپ جو ہم نے باتیں تھوڑی سنی میرا کچھ بس نہیں ہوگا باہر مومن آدمی بات سنتا بھی نہیں لیکن بعضوں کی سماعت بڑی تیز ہوتی ہے یہ دیہاتی کو مطالبہ کرتے ہیں کون سے سننا ہے کس کی زیادہ سے سماعت ہے پھر ایک دوسرے سے شرطیں لگاتے ہیں اور پھر گھروں کے کام لڑکیوں کے کام لگا کے باتیں سننے بتاتے ہیں مخالف حرام کام کرتے ہیں جاہل لوگ کرتے ہیں اور بھی بالکل حرام کسی کی باتیں سننا کام لگا تو یہ بھی اس میں عادت تھی اور مدد کام لگے ہوئے بیدار ہو گئے چوکس ہے جو کرنا ہے تو کیا نہیں تیرے کہنے لگا ہاں کیوں نہیں میں نے اس کی بات تنا معینہ یا بنا یہ نام قلب میری آنکھیں سوتی ہیں قلب نہیں سوتا قلب جاگتے ہیں قلب جاگ رہے ہیں تو قلب بھی کام کر رہے ہیں سن رہے ہیں میرے حواس میں ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں اپنا کام جاتے ہیں تو میں سنتا رہا تمہاری تو یہ اس نے اپنی کیفیت خود بتائی وہ پہلے نبی علیہ السلام نے بتائی پھر ماں باپ نے بتائی پھر خود بتائی میں اس طرح یہ ایک بچے کا حال اس حدیث میں آ رہا ہے. مزید اور باتیں پوچھا تھا یہ حدیث میں اور مزید حدیثیں بھی ہیں اور طویل قصے ہیں اور بڑے عجیب و غریب حالات ہیں. تو ہم تو یہ بہت عرصے سے بتا رہے ہیں علماء بتاتے ہیں ہمارے استادوں نے بتایا تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. میرے استاد نے کتنا عرصہ ہو گیا 40 سال 35-40 سال کے بعد اب آپ ٹی وی ریڈیو پر بڑے بڑے آپ کی ڈھینگے مارتے ہیں حقیقت ٹی وی پر بھی فرق پر بھی بڑا پر بھی علماء نہیں کرتے علماء نہیں بیان کرتے تو تمہیں کیسے معلوم ہو پروفیسر سے تجھے کیسے معلوم ہو یہ تو علم قرآن اور حدیث سے آئے ہوئے ہیں قرآن اور حدیث تو علماء کی ذریعے ہے پروفیسر نے جو سیکھی تھی وہ علماء کے ذریعے سیکھی تو یہ خباز پھیلا رہے ہیں غیر محسوس ہونا کہ علماء کے اوپر وہ نہیں بیان کرتے اور یہ نہیں کرتے وہ کرتے کوئی علم کرتے ہیں تم کہاں سے کرتے ہیں ہمارے پاس کہاں سے اور عالم کا پروفیسروں کا یہ ہے کہ انہیں تھنک ٹینکس کہا جاتا ہے ہمارے ادارے ان سے مشورے کرتے ہیں حکومت کی جو ادارے منصوبہ ساز ادارے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے علم کا یہ حال ہے کہ مختلف کہتے ہیں مطلب تو مختلف قرآن بگاڑ کے پڑھتے ہیں ایک بہت دانشور ہے بہت بڑا قابل آدمی اس میں کوئی شک نہیں اس کے مقالات اور میں سنتا بھی پڑھتا بھی دیکھتا لیکن عالم اور عالم تو نہیں بن سکتا کہ وہ یہ سمجھے کہ عالم سے چھوٹے ہو قرآن غلط پڑھتے تیرا وضو نہیں ہے صحیح اس کو آپ یہ تبدیلی بات تو صحیح کرتے ہیں میں سمجھ کہ کسی کی قابل پہ لیکن اگر کوئی اس انداز میں علماء پہ کرنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں میں دور ہو کے اور علماء پہ بتائے کہ یہ تاریخی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں تو یہ خود تاریخی میں پڑا ہوگا جو ایسی بات وہ
بولنا آتا کہ قرآن حدیث تم سے صحیح نہیں پڑھی جاتی، پڑھتے ہو تو غلط پڑھتے ہو، مطلب کہتے ہو، لفظ مطلب ہے اسے مطلب نہیں، میٹنگ ٹینکس کہا ہے اور ایسے ہے ان کے نام گاڑی ہوتا ہے 80 سال کی عمر ہے، گاڑی ہونا ہے کافی چیزیں بھول گئے ہوگا وہ تب خوب بھولتے ہیں نہیں زیادہ تو آپ کی گاڑی میں کرتا ہے وہ تو گاڑی چیز کا ہے گاڑی ہوتا ہے تو زیادہ تو آپ نہیں ہے وہ نہیں ہے پروفیسر کبھی صاحب بولنا انگریزی کا بڑے صحیح بولے گا اردو میں بات کرتے ہیں انگریزی کا سنا رہے ہیں وہ صحیح طرح بولے انہوں نے پہلے ہی سکھا دیا تاکہ ان کی انگریزی سے دار سے علماء نہیں ہے تو وہ عربی بھی صحیح نہیں غلط پڑھتا بس کتابیں دیکھ دیکھ کے اردو کے پڑھ کر مطالعہ کر کے